تم نے پوری زندگی نافرمانی کی ہے, تم نے میری فرما برداری کی زندگی نہیں گزاری ہے, تو تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو وہ یہ کہے گا اللہ میں آپ سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں, کیونکہ آپ بہت غفور الرحیم ہے. یہ میرے اور آپ کے رب ہے. کیا میری اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم ہر شخص کو جا کر اپنے رب کے بارے میں بتائیں کہ میرا رب ایسا ہے, میرا بنانے والا ایسا ہے, جو یہ کہتا ہے کہ راستے سے تم پتھر کو ہٹا دو گے تو میں تمہیں ثواب دوں گا, جو یہ کہتا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو. آج جو اسلام کا ایک میپ, میں جب دہلی سے آ رہا تھا تو ایک نان مسلم شخص میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, and they had a questions about Islam, and اتنا فیک کوشچنس اس کے مائنڈ میں تھا, just because of you or because of me. تو کیا یہ ہماری زندگی نہیں ہے کہ ہم جسٹیفائی کریں اپنے اسلام کو؟ کیا ہمارے پاس اتنا نالج نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سچے طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ میرا رب وہ ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہے, میرا رب وہ ہے جو پوری زندگی آپ کسی اور کی عبادت کرنے کے بعد اللہ کے پاس آ کر بولتے ہو کہ رب بھی مجھ کو معاف کر دے, میں نے نافرمانی کی ہے, وہ معاف کرنے کو تیار ہے. میرا اور آپ کا رب وہ ہے جو آج کے رشتوں میں سگے بھائی بھی آپ کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کی بیوی, حتیٰ کہ آپ کے والدین, ہر ریلیشنز جو ہے وہ فیک ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ایک بار بتائے, چاہے وہ دین میں ہو, رات میں وضو کے ساتھ, نماز کے بغیر چلتے ہوئے, کبھی بھی ایک بار اگر آپ نے یہ کہا کہ ربی فاغفر لی, اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے میں نے گناہ کیا ہے, کیا میرا رب یا آپ کا رب آپ کو معاف نہیں کرے گا؟ ہوا ربکم, یہ میرا رب اور آپ کا رب ہے. وَنَحْنُ نَذْهَبُ بَعِيدٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَبِّي, اور ہم لوگ اپنے اور آپ کے رب سے ہم دور جا رہے ہیں. اور یہ کیا, مجھے آپ بتائیں کیا یہ بات ہم سمجھنے کو تیار ہے؟ آج ہمارے لیے دنیا کی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو میری آنکھیں ہیں واللہ یہ اللہ سے پرمیشن لیتی ہے کہ کیا میں چلوں, زبان اللہ سے پرمیشن لیتی ہے, ہاتھ اللہ سے پرمیشن لیتے ہیں. اگر اللہ الاؤ نہیں کریں گے اٹ ناٹ گونا ورک اینی مور, واللہ العظیم. لیکن اللہ اجازت دیتے ہیں. کیا اللہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں تو کہا ہے نا, انا انذرناکم عذابا قریبا, بندے میں نے انقریب آنے والے عذاب سے میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے. ما هذه الحیات الدنیا الا لعب ولعب, کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے. اللہ نے ایک ایک چیز کہا. اللہ نے کہا میرے بندے میں نے کوئی چیز مخفی نہیں رکھی ہے. مجھے بتائے کہ ہمارے زندگی کا پرپس آف لائف کیا ہونا چاہیے. میجورٹی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہمارے زندگی کا پرپس آف لائف کیا ہونا چاہیے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں دیکھیں, کون سی زندگی کی ڈائریکشن ہماری ہے. کیا ہمیں اللہ کے پاس نہیں جانا واپس؟ کیا اللہ سوالوں کے جواب ہم سے نہیں پوچھنے والے؟ کیوں ہم نے پوری زندگی لاجیکل بات, اللاجیکل بات, دلی میں جو میری ٹیم ہے جو دعویٰ کہ ہم کام کرتے ہیں, تو سم ٹائم میں یہ کہتا ہوں کہ میں لاجیکل بات کیوں کروں مسلمانوں سے, میں کیا مسلمانوں کو یہ کیوں بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اچھا وزڈم کے ساتھ لاجیکل وے میں تو ہم نان مسلم کو دعوت دیں گے کہ دیکھو جو دنیا میں جو چیزیں بگ بینگ تھیوری قرآن میں بھی ہے وہ چیزیں, لیکن ہمیں خود کو سمجھانے کے لیے کیوں ہمیں لاجیکل وے میں آنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ The second big thing, see, قرآن کی آیت ہے, and شیخ فرما رہے تھے استاد کہ واللہ 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 زانی کافر نہیں ہوتا ہے, اور شرابی کافر نہیں ہوتا ہے, جھوٹ بولنے والا کافر نہیں ہوتا ہے, لیکن جو مستقل طور پہ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں شیخ صالح الفوزان, ان کا یہ فتویٰ ہے جو پورے دنیا قبول کرتی, جو مستقل طور پہ بے نمازی ہے, جو نماز نہیں پڑھتا ہے, اس کا ایمان بھی محفوظ. یہ بہت مشکل بات ہے, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ کفر اور مومن کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیوں گرائے جا رہے ہو؟ قالوا لم نک مصلین, ہم نمازوں میں سے نہیں تھے, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. میرے نبی نے آخری لمحے میں کیا کہا کہ میں تمہارے بیچ میں زیادہ وقت تک نہیں رہوں گا,
اور ان کے ایک بہت لمبے خطبات ہیں، وہ ضرور آپ سنیے گا. اور آخری جو 2 الفاظ میں نبی نے فرمایا کہ یا امتی الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا، اور اپنے کمزوروں پر رحم کرنا. جو بھی میں نے تھوڑی بہت علم حاصل کی ہے اور جو سب سے زیادہ عذاب میں نے قرآن حدیثوں میں پڑھا ہے، واللہ 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 اس علم کے مطابق جو شخص نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ بہت بڑے خسارے میں آنے والے. اور جو علم جو میں نے حاصل کی، چونکہ اس علم میں جو بے نمازیوں کے بارے میں جو شدید غصے اور ناراضگی اور جو عذابوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوتا ہے کہ قیامت میں وہ معلوم ہوتے وہ پھنس جائیں گے. وہ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت ہے، وہ جس سے معاف کرے. لیکن لا آف اسلام میں بہت مشکلات ہیں اور مسلمان نماز نہیں چھوڑتے ہیں. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ آپ میں نماز نہیں پڑھتا، آپ بتائیں. تو جواب میں انہوں نے کہا، جو مولانا تھے، کیف لا تقرؤ الصلاۃ، تم نماز کیسے نہیں پڑھتے ہو؟ یعنی اگر میں نماز نہیں پڑھوں ظہر عصر مغرب اور عشاء، مجھے سکون کیسے آ سکتا ہے؟ میں نے رب العالمین کی میں نے نافرمانی کی ہے. 5 وقت نماز اللہ نے آپ سے مانگا ہے کہ میرے بندے 5 وقت نماز، بدلے میں زمین کو آپ کے لیے اللہ نے بچھایا، آسمان کو آپ کے لیے، بارش، نعمت، بچے، بیوی، رزق جو فرشتے لے کر جاتے، اللہ اس نے تیری نافرمانی کی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی. اللہ اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ جاؤ میرے بندے کے پاس رزق لے کر جاؤ. ھذا بینی و بین العبد، یہ میرے اور میرے بندے کی درمیان کی بات ہے. یہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، یہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے. کیا ہمارے دل کو یہ کیسے گوارا ہے کہ ہم اس رب کی نافرمانی کریں؟ آج ہمارے لیے دنیا کی ہر نعمت عزیز ہے الا اللہ، مگر اللہ کو چھوڑ کر. کتنے لوگ ہم میں سے ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے. واللہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ رب العالمین کی صرف ایک قرآن ہے. ہم کیمسٹری، بائیولوجی اور اتنے ڈیفیکلٹ جو فارمولا ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور دن بھر ہم پتہ نہیں ایگزامینیشنز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دکانوں کو چلانے کے لیے اور کیا کچھ ہم نہیں کر رہے. لیکن کتنے لوگوں کو قرآن صحیح تلفظ سے پڑھنا آتا ہے؟ بہت مینرس لوگ ہیں، بہت جو ہے وہ تھوڑے لوگوں کو آتا ہے. اور سمجھنے کی اگر بات کی جائے تو الا ماشاء اللہ. واللہ یہ بہت افسوس کی بات ہے واللہ. اور ہمیں ہماری زندگی کے بارے میں بھی نہیں پتہ ہے. ہمیں یہ چیز نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وہ لمحہ ہمارے اوپر آئے گا، یا ایتھا النفس الخبیث جسد فی الخبیث اخرج، جب فرشتے مار کر روحوں کو نکالیں گے. اور اس وقت قرآن کی میں آیت آپ کو وہ بتا دوں کہ لوگ یہ کہیں گے رب ارجعونی، اللہ مجھ کو واپس کر دیجئے، واپس کر دیجئے. میں آپ کی قسم میں نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی قسم میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آپ کی قسم میں دنیا داری میں زیادہ مبتلا. اللہ مجھے تھوڑا مہلت دے دے تاکہ میں اپنے آپ کو نیکوکار میں شامل کر سکوں. مجھے تھوڑا مہلت دے دے تاکہ میں اپنے آپ کچھ عبادات کروں. اللہ کہیں گے نہیں میرے بندے، میں نے تمہیں زندگی دے کر بھیجا تھا، میں نے سب کچھ تمہارے سامنے واضح طور سے میں نے کھولا، لیکن تم نے نافرمانی کی. تو اللہ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھانا، سبمٹ کرنا کہ اللہ انا افعل ماذا انت تريد لا افعل ماذا انا اريد. میں تو وہ کروں گا میرے رب جو آپ چاہتے ہیں، میں وہ نہیں کروں گا جو میں چاہتا ہوں. اور اس میں چند چیزیں کیا، 24 گھنٹے کی زندگی میں نماز. واللہ اس طرح ہم عزم کر لے کہ جب تک میں مر نہیں جاتا، جب تک میری جنازے کی نماز پڑھائی نہیں جاتی، میں نماز نہیں چھوڑوں گا. اور ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے یوتھ، ایز اے ینگسٹر، میں آپ کو ایک جو میرے عمر کے میں ایک ایڈوائز آپ کو دینا چاہوں گا کہ میں دین پہ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بہت محنت کرتا ہوں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں جو اوائڈ کرتا ہوں. مارکیٹ میں بے وجہ نہیں جانا، وہ شخص کے ساتھ میں اٹھوں اور بیٹھوں جو دیندار ہو، یہ جو مجھے ریمائنڈ آخرت کی کرواتے ہو. میرے گروپس آف فرینڈشپ میں وہ لوگ ہو جو مرنے کے بعد میرے لیے قرآن تو پڑھ سکیں گے، جو میرے لیے دعا کریں گے. اور دوسری چیز کی اسلام کی ذمہ داری ہر ایک مسلمانوں پر ہے. ہم جوان ہیں اور اللہ نے ہمیں قوی بنایا ہے. اس عمر میں ہم قوی ہوتے ہیں. 40 اور 50 سال کے بعد ایک ایسی ایج آتی ہے کہ وہ قوت باقی ہمارے اندر نہیں رہتی ہے. اور اس وقت اسلام کو ہم ڈیفینڈ کریں گے
اور اسلام میں مختلف تاریخ آئی ہے جہاں پہ کسی نے تلوار سے، کسی نے، ابھی کے جو ٹائم ہے ہم علم کے حاصل سے اسلام کو ڈیفینڈ کریں گے، اور جو شخص اللہ نے کہا تم میری دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، اور واللہ میں دین کی بات اپنے فائدے کے لیے کرتا ہوں کیونکہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت الفردوس میں جانا ہے، مجھے اللہ کی رضامندی چاہیے، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اور ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ تو یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، یا تو ہارٹ لیس بن کر کے ہم سنیں کہ اس کان سے ہم نے یہ بات سنی ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں، واللہ ہم کسی کا نقصان نہیں کریں گے الا نفس، مگر صرف اپنے آپ کا ہم نقصان کریں گے۔ تو ہم بہت سیریس، بہت کانشیس ہو اپنے دین کو لے کر کہ ہم دین کو ڈیفینڈ کریں، ایک ایک لوگوں پر جائے۔ لوگ بہت تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ ان المسلمون اخوان، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ہم آپس میں بھائی ہوتے ہیں۔ ہمیں لوگوں تک دین کو پہنچانا ہے، لوگوں تک اسلام کو پہنچانا ہے کہ اسلام پیس ہے، اور بدلے میں اللہ آپ کو کیا دیں گے۔ ہم دا بگیسٹ ایگزامپل واللہ العظیم کہ اللہ نے بدلے میں کیا دیا ہے۔ اللہ نے بدلے میں وہ چیز عنایت کی ہے جس کو میں زبان سے بتا نہیں سکتا، وہ چیز بدلے میں اللہ نے دی ہے، صرف اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے، اللہ کی محبت ہونے کی وجہ سے۔ اپس ڈاؤنس ہمارے زندگی میں آئیں گے، لیکن اپنے آپ کو آپ سبمٹ کر دیں کہ اگر زبان جھوٹ بولنا چاہے، اللہ میں نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اور 24 گھنٹے میں ایک پرٹیکولر ٹائم، 1 گھنٹہ جو صرف آپ اور اللہ، اور آپ اللہ سے خوب باتیں کریں۔ واللہ ہوا یرید یسمعونکم، وہ آپ کو سننا چاہتا ہے، ولیکن انتم لا تريدون، آپ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کو صحیح فارم میں پہچانے کہ وہ کون ہے۔ وہ ایک بچے سے پوچھا گیا، مختلف بچے تھے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو ایک بچے نے بولا ہی از مائی گارڈین، وہ میرا گارجین ہے۔ ایک نے کہا ہی از مائی بیسٹ فرینڈ، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ ایک نے کہا ہوا ربی، وہ میرا رب ہے۔ تو اللہ ہمارے دوست ہے، ہمارے رب ہے، ہمارے گارڈین ہے، ہمارے سب کچھ ہے وہ، اور سب سے زیادہ وفا کرنے والے اللہ ہے۔ اور ایز اے یوتھ واللہ یہ ایک ایموشنس میں بتانا چاہوں گا کہ جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی اینڈ جب آپ اللہ سے باتیں کریں گے، واللہ 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 دنیا کے سب سے خوبصورت احساس ہے یہ۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نوجوان ہیں، آپ جوان ہیں، اور ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، اور آپ رات میں اٹھتے ہیں، 5G بھی ہے لیکن آپ موبائل کو سوئچ آف کرتے ہیں، اور واش روم میں جا کر آپ وضو بناتے ہیں، اور آپ مصلی کو بچھا کر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد آپ سجدہ کرتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم۔ کبھی آپ سجدے میں اللہ کی تعریف، کبھی رکوع میں اللہ کی تعریف، پھر آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میری مدد فرما، نفس اور شیطان مجھ پر غالب ہے، میرے اندر اتنی قوت باقی نہیں ہے کہ میں مقابلہ کر سکوں، فتنے بہت زیادہ ہیں، میرے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں وہ دین سے دور ہے، میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں دین پر چل سکوں۔ اللہ سے خوب دعا کریں، میں اللہ سے خوب دعا مانگتا ہوں کہ اللہ کسی بھی طریقے سے مجھ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے، مجھے بھٹکنے مت دیجیے گا، چونکہ اس عمر میں خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، چاہے وہ پیسوں کا ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہو۔ اور اللہ سے ہمیشہ میں یہ دعا کر دو کہ جب بھی تیری اور دنیا کی بات آئے، مجھے اتنا قوت عطا کرنا کہ میں تجھے چنوں، اور دنیا کے نفع میرے سامنے کبھی نہ ہو، مالوں کی محبت کبھی مت آنے دیجیے گا۔ ماں باپ ہے تو ان کی خوب فرما برداری کرے۔ یہ چند زندگی اپنے لائف میں چند روٹین شامل کرے کہ ایک دم ایک مضبوط پرپس ہونا چاہیے کہ آخرت اللہ۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، واللہ UK میں، کینیڈین میں، وہاں تو کچھ دوست بھی ہیں جو دعویٰ کے کام کرے، کتنے مضبوط طریقے سے وہ دعوت کے کام کرتے ہیں۔ وہ جذبہ ہمارے اندر کیوں پیدا نہیں ہو پاتا ہے؟ اور وہ لوگ پتہ ہے کون ہے؟ ریورٹ۔ میں بات ختم کرنے سے پہلے وہ بات بتانا چاہوں گا وچ بروکن مائی ہارٹ۔ ایک شخص کے میسیج آیا تھا مجھے، وہ ریورٹ تھے، یعنی نان مسلم، غیر مسلم سے وہ مسلمان بنے تھے۔ تو ان کی والدہ نے انہیں مشورہ دیا، وہ مشورہ سنے، انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کہا کہ بیٹی تم جب شادی کرنا تو کسی ریورٹ سے کرنا، یعنی اس شخص سے کرنا جو لوٹ کر اسلام کی طرف آیا ہو، کیونکہ جو بورن مسلم ہوتے ہیں وہ صرف نام کے مسلمان ہوتے ہیں، وہ نیکوکار نہیں ہوتے۔ اور یہ فیکٹ ہے کہ جو ریورٹ ہوتے ہیں وہ جب دین کی طرف آتے بہت مضبوط طریقے سے آتے ہیں، اور ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے بورن مسلم ہیں اور ہم اپنے حال کو بہت بہتر جانتے ہیں۔ یہ جب میں نے سنا تھا تو مجھے بہت رونا آیا تھا کہ میں بورن مسلم ہوں،
اللہ نے مجھ کو انعام دیا کہ میں پیدا ہوتے ہی مسلمان گھر میں پیدا ہوا، لیکن بدلے میں نے کیا کیا؟ نہ اسلام کا بقا میں نے باقی رکھا، نہ اسلام کے افضل کو میں نے سمجھا، نہ اللہ کی محبت کو میں سمجھ پایا، نہ ہم سمجھ پائے۔ ابھی بھی یہ بہت دیر واللہ نہیں ہوا، ہماری سانسوں کا ہمیں پتہ نہیں۔ میں بہت گزارش کرتا ہوں ایک بھائی کی حیثیت سے، دل سے عاجزی کے ساتھ، کہ اب ضرور اپنے ایک مضبوط ارادہ بنائیں۔ شیطان کی دعوت بہت ہی خوبصورت ہے، آپ باہر جائیں گے کوائٹ پاسبل ہے کہ آپ کو واپس ساری چیزیں بھول جائیں گے، آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا پڑے گا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو کیا بولا کہ نوح دا ریمائنڈر ہیز اوور، لوگوں کو جو آپ نے ڈرایا وہ ختم ہو چکا، اب عذاب ہے۔ اپنے آپ کو خوب ریمائنڈ کرے کہ نہیں، مجھ کو اللہ سے ملنا ہے، مجھ کو مرنا ہے، یہ دنیا جس میں چل رہا ہوں یہ فانی ہے، یہ جو رشتے میرے ساتھ ہیں اس سے حقیقی رشتہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، میرا رب مجھ سے کچھ چاہتا ہے میں نافرمانی نہیں کر سکتا۔ تو اپنے آپ کو ایک مضبوط پرپس کے ساتھ بنائیں۔ اور لاسٹ بات یہ کہ اگر آپ اللہ سے پیسوں کا سوال کریں گے، کوائٹ پاسبل اللہ نہ دے، گاڑی بنگلہ کسی بھی چیز، لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتے ہے اللہم یہدی الی صراط مستقیم، اللہ مجھے سیدھے راستے کی جانب ہدایت دے، واللہ اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے خوب ہدایت مانگا کرے، رو رو کر مانگا کرے۔ جس کو ہدایت مل گئی دنیا کی سب سے بڑی دولت اسے مل گئی، اور جسے ہدایت نہ مل سکی بھلے پوری دنیا اسے مل گئی، اسے کچھ بھی نہ ملا۔ تو ہدایت سب سے قیمتی دولت ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں گے، بزنس پیسہ ویسا، لیکن ہمارے مائنڈ میں جو پرائیورٹی ہونا چاہیے فرسٹ، وہ پرپس آف لائف کیا ہونا چاہیے؟ اللہ، آخرت، جنہ از آور ڈیسٹینیشن۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔ سنت سے فارغ ہو جائے۔